فافن کی کیمپین کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. جواب دیجیے. جب سے میں اس کیمپین کا حصہ بنا ہوں، ٹی وی پہ تو زوروں سے چلی رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، تو میرے لیے بھی بڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے. اور یقین جانیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اعداد و شمار درست بھی ہیں یا نہیں. ہم کبھی اس نظر سے اپنے سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہی نہیں، نہ کبھی ایک دوسرے سے پہ بات کرتے ہیں. تو فافن نے سوچا کہ نہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے، زور و شور سے ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں سے ہمیں تھوڑی سی جواب طلبی کرنی بھی چاہیے. یہ کیا جواب طلبی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اس پوڈ کاسٹ میں ہم رشید چودھری صاحب سے جانیں گے، جن کا تعلق فافن سے ہے، اور اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے اور اس کو انیشیٹ کرنے اور فیصلہ کرنے میں کہ بھئی ذرا آؤ، ذرا مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اس حوالے سے رشید صاحب نے بھی اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو. میں اچھا، بہت اچھا ہوں. بڑا اب تو اوپنلی کھلا کے آپ نے کہا جی جواب دیجیے، تو جواب مل بھی رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جواب دیجیے بھی ہے اور جواب لیجیے بھی ہے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ خواتین ہی نہیں بلکہ پوری قوم یہ جواب لے، کیونکہ ڈیموکریسی میں جو ذمہ داری ہے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانے کی اور اس میں کسی طرح کے بھید بھاؤ نہ رکھنے کی، کیونکہ ہمارے لاء میں تو یہ مسائل نہیں ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے خواتین کی ایکویلٹی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 32 ہے کہ خواتین کو نیشنل لائف میں لانے کی کوشش کی جائے گی، اور دنیا کے باقی ملکوں کی طرح بہت سارے افرمیٹیو ایکشنز ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی افرمیٹیو ایکشنز ہیں، جتنے بھی اس سے پہلے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہ 17% کی ریزروڈ سیٹس ہوں، وہ لوکل گورنمنٹ میں خواتین کا کوٹا رکھا گیا ہو، بہت ساری چیزیں، وہ ساری کی ساری خواتین کو مین سٹریم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہی. اور خواتین کو مین سٹریم کس نے کرنا ہے؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ انسٹیٹیوشن ہیں جہاں سے خواتین لیڈرز کی نرسری تیار ہوگی، اور خواتین جب ڈیسیجن میکنگ میں آئیں گی تو پھر ان کے اپنے ایشوز، ان کے جو مسائل ہیں ان پر بھی نظر جائے گی. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پورا نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اراؤنڈ ہو، اس میں سے خاتون غائب ہوتی ہے. وہ خاتون کے مسائل، ہماری پوری پولیٹیکل کیمپین میں کوئی پارٹی، بہت ہارڈلی کوئی پارٹی شاید خواتین کو مخاطب کرتی ہو. کوئی کینڈیڈیٹ حلقے میں شاید ہی خواتین کا کوئی الگ جلسہ کرتا ہو یا خواتین کو ساتھ شامل کرتے ہوں. یا جو ایشوز ہیں، مثلا خواتین کا ایشو ہے، بہاولپور میں ہاسٹل کی چھت گر گئی ہے، بچیاں مر گئی ہیں بہت ساری. اور یہ پورے پاکستان کا اکراس پاکستان پرابلم ہے کہ بچیاں پڑھنے آتی ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں، ہاسٹلز نہیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہمارے سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. خواتین کو موبلٹی کا ایشو ہے. ایک مرد اگر 60,000 روپے تنخواہ بھی لے رہا ہے تو وہ اس میں سے کچھ 40,000 بچا سکتا ہے، لیکن اگر ایک لڑکی یا عورت 60,000 تنخواہ لے رہی ہے تو اس کا 40,000 تو آنے جانے پہ خرچ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں میس ٹرانزٹ نہیں ہے، بسیں نہیں ہیں، ٹرینیں نہیں ہیں، اور موبلٹی نہیں ہے. بائک وہ چلا نہیں سکتی، لفٹ انہیں مل نہیں سکتی، تو اس لیے وہ تو اوبر ہے یا کریم ہے یا اسپیشل چنچی ہے یا رکشہ ہے یا اس طرح کی کسی چیزوں پہ جائے گی. لیکن یہ چیزیں ہماری کیمپین میں شامل نہیں ہوتی. مردوں کے مسائل پھر بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو جینڈر بلائنڈ کیمپیننگ ہے، اور اس کی بیسس پہ پھر جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ چلتا رہتا ہے. اور اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے وہیں پہ سوچنا چاہیے. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ماڈرن انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ روایتی تنظیمیں نہیں ہیں اس سماج کی. دنیا کے ہر سماج میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ہر سماج میں جو آرگنائزیشن ہے لوگوں کی، وہ سب سے ماڈرن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت لوگوں کو ایگیلیٹیرین بیسس پہ، ایکوالٹی کی بیسس پہ ساتھ شامل کرتی ہے. سیاسی جماعت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، صنف کیا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھتی. لیکن ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے جو سماجی معاملات ہیں جو بہت عرصے سے ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی چلے آ رہے ہیں، ان کی پاسداری زیادہ کرتی نظر آتی ہیں. بلکہ بعض اوقات تو وہ جو سماجی تنظیمیں ہیں، جو سماجی تنظیم ہے اوور آل سماج جس طریقے سے آرگنائزڈ ہے، اس سے بھی زیادہ پولیٹیکل پارٹی کو فکر ہو جاتی ہے.
پولیٹیکل پارٹی کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو آدرش ہے، جو اس کا ویو ہے کہ وہ ملک کو کیسے چلانا چاہتے ہیں، کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، گورننس کیسی ہوگی، کس طبقے کے لیے وہ فائدہ مند ہونا چاہتے ہیں، کس طبقے سے وہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، کس طبقے میں مراعات دینا چاہتے ہیں. یہ چیزیں انہوں نے آرٹیکولیٹ کرنی ہیں. تو وہ اپنے سب لوگوں کو دیکھیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ خواتین یا جو دوسرے مارجنلائز گروپس ہیں، ٹرانسجینڈر بھی ہیں، پرسنز ود ڈسیبلٹیز بھی ہیں، اکنامک مائنارٹیز بھی ہیں، ایتھنک مائنارٹیز بھی ہیں، ریلیجس مائنارٹیز بھی ہیں، کہ یہ سب جو مین سٹریم مردوں کو صرف آپ ایڈریس کر لیں اور باقی سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، تو یہ ایسے نہیں ہوگا. جب تک ڈیسیجن میکنگ میں خود عورت شامل نہیں ہوگی اور ڈیسیجن میکنگ عورت کے لیے نہیں ہوگی، تب تک یہ سوال ہوتا رہنا چاہیے اور جواب انہیں دینا پڑے گا اور جواب دینا چاہیے اور لوگوں کو ان سے جواب لینا چاہیے اور خاص کر خواتین کو. ذرا اس کیمپین کے بارے میں بتائیے کہ اس کو بڑے ڈفرینٹ انداز میں فیفن نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے جو پبلک سروس میسیجز ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بڑے ڈفرینٹ طرح کے بنے ہوئے. یہ پوڈ کاسٹ کا آئیڈیا آپ چاہتے کیا ہیں اس وقت؟ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، واٹ شوڈ دے ڈو؟ یہ صرف لائک شیئر کریں، کیا کریں؟ مطلب اس کیمپین کو زیادہ سے زیادہ ہم وائرل کیسے کر سکتے دیکھیں، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں، اور ہمیں امید بھی بہت ہے، ینگسٹرز ہیں جو ہمارے پنجاب میں بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں گریجویشن اور ماسٹرز لیول پہ، ڈگریاں ان کے پاس زیادہ ہیں، اکنامک فورس میں نہیں ہیں بلکہ کم ہو رہی ہیں. 21% سے 14% پہ آ گئی ہے جو اکنامک لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے جو خواتین کی. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آگے آنا ہے، یہ سوال کریں. اور یہ سوال جو ہیں یہ تو انڈیکیٹو سوال ہیں نا جو ہم نے نکالے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی خواتین آبادی کا آدھا ہیں تو ووٹر لسٹوں پہ 1 کروڑ کیوں نہیں ہیں؟ اور خواتین آبادی کا آدھا ہیں تو 272 میں سے 8 کیوں آتی ہیں ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے؟ اور خواتین کے اگر افرمیٹیو ایکشن اس لیے رکھا گیا ہے کہ خواتین ریزرو سیٹس پہ آ کے وہ ساری چیزیں کر لیں تو وہ 4-5 شہروں سے ہی کیوں آتی ہیں؟ ہم تو یہ بنیادی سے سوال پوچھ رہے ہیں نا. یہ تو فگرز اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، ہم اتنی بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہمارا 12.5 کروڑ سے زائد ووٹرز کی ڈیموکریسی ہیں، اور یہ جی ووٹر بہت بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں ہم، اور بڑی اکانومی ہیں. لیکن اس میں یہ سارے جو ریپریزنٹیشن کی جو شرح ہیں وہ اتنی کم کیوں ہیں؟ اور وہ ہر جگہ پہ ایون لوکل گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے لوکل گورنمنٹ میں، فار ایگزامپل کے پی میں انہوں نے الیکشن کروائے اور اس میں ریزرو سیٹس پہ ڈائریکٹ الیکشن تھے تو خواتین کے 38% پہلے مرحلے میں اور 32% دوسرے مرحلے میں ان اپوزڈ الیکشن ہو گئے. بلا مقابلہ پارٹیوں نے طے کر لیا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. اور اگر خواتین آدھی ہیں تو ٹرن آؤٹ میں بھی الیکشن میں ان کی دلچسپی کیوں کم ہے؟ 10% پرسنٹیج پوائنٹس کا فرق ہے مردوں کی نسبت عورتوں کا. اور وہ دلچسپی ہمیں تو شاید ہمارا ہائپوتھیسس یہ ہے اس لیے کہ کوئی انہیں مخاطب ہی نہیں کرتا. دلچسپی تو تب پیدا ہوتی ہے نا جب آپ کی بات ہو رہی ہو، جب آپ کی موبلٹی کی بات آپ کی ہو رہی ہو، جب آپ کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کسی ضلع کے کسی ضلع کا کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں خواتین پیچھے ہوں گی. وہ ہیلتھ کا ہو، وہ ایجوکیشن کا ہو، وہ نیوٹریشن کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو. اور سارے سرکاری اعداد و شمار آپ اٹھا لیں، ہر جگہ پہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے پیچھے ہوں گی. لیکن ہماری سیاست اور ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہماری ڈیموکریٹک جو الیکشنز ہیں اور الیکشن جو کیمپیننگ ہے وہ ان سے بات ہی نہیں کرتے، انگیج ہی نہیں کرتے. تو ان سے انگیج کرنے کے لیے، اور یہ اس پہ صرف ریاست یا کسی گورنمنٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے جتنا وہ موقع دیں گی. مثلا پولیٹیکل پارٹیز نے موقع دیا ریزرو سیٹس پہ خواتین کو، انہوں نے ونڈرفل کام کیا. ڈیٹا بتاتا ہے 2008 سے مسلسل آج تک خواتین نے زیادہ ایجنڈا پٹ کیا، زیادہ بلز وہ لے کے آئیں، ہیومن رائٹس کے بلز انہوں نے پاس کروائے، قانون سازی میں شامل رہیں، انہوں نے انتظامیہ کو جواب دہ بنایا. لیکن یہ ساری مثالیں موجود ہیں، اس کے باوجود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خواتین کی اپنی ریپریزنٹیشن اور ان کی سیک کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. اسی لیے ان سے جواب لینا ضروری ہے اور اسی لیے یہ سوال کرنا ضروری ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سوال کو آگے بڑھانے میں اپنے اپنے لیول پہ ہمارا ساتھ دیں. رشید صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ نے بھی
جب شام میں بیٹھ کے یہ ریلز کو اور فیس بک کی پوسٹ کو جب اسکرول اپ ڈاؤن کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، اور ہماری بات آپ کی سماعتوں سے گزرے، یہ بات آپ کی نظر سے گزرے، تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جیسے کہ رشید صاحب نے کہا کہ اٹس ناٹ اے میٹر آف کہ جی مطلب یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، یہ سوال اب کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کی جواب طلبی بھی ضروری ہو گئی ہے۔ خوش رہیں، ملیں گے پھر۔